اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں ایک مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی خواہش کا اظہار کس سے کیا؟ دوستو، آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی بیٹی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اہل سنت کی کتابوں کے مطابق اس واقعے کو امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ اور ابو ملیکہ نے حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ دوستوں، اس قصے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی۔ بات پر تو پریشان ہوئی، جو کہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ عورت خواہ کوئی بھی ہو اپنے شوہر کی محبت میں تقسیم برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر بیٹی ہو ابو جہل کی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو کیوں کر گوارا ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 13 سال اذیت کا دور دیکھ رکھا تھا، جس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی اور انہی نے آ کر ہٹائی تھی۔ چنانچہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ گزارا نہیں کر پائیں گی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بیان کیا کہ ابو جہل کی بیٹی مدینہ منورہ آن پہنچی ہے اور آپ کا داماد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ علاوہ ازیں لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنہ میں نہ پڑتا ہے۔ اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ سوکن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ بظاہر یہ ایک سخت اعتراض ہے اور معاملے کی سادہ صورت دیکھ کر آدمی بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ایک عورت کے شوہر اگر دوسری بیوی لے آئے، اس عورت کو فطرتاً یہ ناگوار ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور بھائی بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اس مفروضے پر نہیں دی ہے کہ یہ چیز اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ناگوار نہیں ہوتی جس پر سوکن آئے، بلکہ دیگر اہم ترین معاشرتی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اسے حلال کیا ہے۔ تو ایسے میں شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو۔ اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اس حیثیت میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ سے تعلقات خراب کرنے والا دین سے خارج تصور ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی، بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے، اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھا کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ تھی، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کہا کہ خدا کی رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو اپنے بیاہ شادی کے معاملے میں ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی جس سے ایک پوری ملت کے لیے فتنہ و شر کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہاں یہ اعتراض بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کے اہل بیت میں داخل ہونے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا بعد ازاں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیونکہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا۔ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ کسی طور بنتا ہی نہیں، کیونکہ ابو جہل کی بیٹی اس کے دیگر رشتہ دار فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے۔ اس کے برعکس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی، جس سے ان کا اخلاص اور صداقت ایمانی روز روشن کی طرح آیا تھے۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھیں جن کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، جبکہ اہل تشیع اسے محض من گھڑت افسانہ گردانتے ہوئے ناسبیوں کی شرارت قرار دیتے ہیں تاکہ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالی جا سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔